کل سے جو بھارتی میڈیا چیختا رہا، ہم نے ابتدائی طور پہ بات کی اس پہ، آج جو وہاں سے اعداد و شمار یا وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں، کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یہ سر پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ان کا نا، جی میں نے آج بڑی اس پہ کام کیا، بلکہ کل سے میں اس پہ کام کر رہا تھا۔ سری نگر سے 90 کلومیٹر دور ہے یہ، جی ٹھیک ہے، اور پاکستانی سرحد جو ہے، پونچھ لے لیں آپ، کشمیر کا ایریا لے لیں، وہاں سے 400 کلومیٹر تقریباً بن جاتے ہیں، اور اس کے راستے میں 112 چیک پوسٹیں آتی ہیں، جی 112 چیک پوسٹیں ہیں بھارت کی۔ آکوپائیڈ کے اندر تو چیک پوسٹ آپ نے ہر 5 میل جی نہیں، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں نا، 112 چیک پوسٹیں ہیں۔ اب انہوں نے ایک شخص کا نام کہا جی سیف اللہ قصوری، جو پاکستان میں موجود ہے، مرکزی مسلم لیگ کا سیکرٹری جنرل ہے، آج کل بھی وہ پاکستان میں ایک ورکرز کی حیثیت سے نا، سوشل ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ ایک سیکورٹی گارڈ اس کے پاس نہیں ہے، ایک سنگل ہوتا ہے نا، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اپنی ایک تنظیم لے کر چل رہے ہیں، جس تنظیم کا نام جو ہے پاکستان مسلم لیگ، مرکزی مسلم لیگ ہے۔ رمضان میں آپ نے دیکھا ان لوگوں نے بہت کام کیا یہاں پہ، آپ نے اس کے بعد دیکھا عام دنوں میں وہ کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد سیاست نہیں، خدمت ہے۔ اب انہوں نے اس کو ایک اتنا بڑا دہشت گرد بنا دیا، اور بھائی جس وقت وقوع ہوتا ہے وہ ایک تقریب میں، شجرکاری مہم کی تقریب میں موجود ہے، جس وقت وقوع ہوتا ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر، اس کی موقع کی تصاویر، ہر چیز آپ دیکھ لیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، اب ان کے ذہن پہ سوار کیا ہے؟ حافظ سعید۔ رات کو سوتے ہیں حافظ سعید، صبح اٹھتے ہیں حافظ سعید، کھانا کھاتے ہیں ہو حافظ سعید، 24 گھنٹے ان کے ذہن میں سوار ہے۔ اب میں ان کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا ہے، پہلے اس خوشحالی کو روکنے کی کوشش کی گئی، نہیں رکی۔ بلوچستان میں اپنا سرسوک کام کر کے جو کرنے کی کوشش کی گئی، ناکام ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اب کیا کریں، سندھ کے اندر پانی کا معاملے پہ پھٹا بھرا ہوا ہے، سندھ طاس معاہدہ، اب یہ سارا کچھ پری پلان تھا، سارا کچھ پری پلان تھا۔ نریندر مودی جاتی دفعہ پاکستانی سرحد، پاکستانی فضائی حدود استعمال کر کے جاتا ہے، وہاں سے جب نکلتا ہے اس وقت پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کرتا۔ اب میں یہ خبر دینے لگا ہوں، اور میں انڈین چینل کو یہ چیلنج سے کہنے لگا ہوں کہ آئیے مذاکرہ کر لیں، جو مرضی۔ 13 لوگ ہیں جی، 13 کے 13 ان کے ایجنسیوں کے لوگ ہیں، جو اس مقام پر، اس تفریحی مقام پر جہاں 2000 ٹورسٹ موجود ہیں، وہاں پر یہ 13 لوگ جو ہیں، ان میں سے 8 لوگ ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، ہوٹل میں ملازم بن کے، صحیح، اور اس کے علاوہ 5 لوگ جو ہیں، ان 5 لوگوں کی وہاں دکانیں ہیں، اور انڈیا کا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ جو بن رہا ہے، انڈیا ایک وہاں پہ پروجیکٹ بنا رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ایک ایسی سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور وہاں پر غیر ملکی مہمانوں کو اس لیے زیادہ لے کر جاتے ہیں کہ یہ تو ایک تفریحی مقام ہے، لیکن اس سے ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ ایک بڑا خوفناک پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ اب یہ جو 13 لوگ ہیں، یہ اس وقوعے سے 2 دن قبل، آپ ٹیلی فون نمبر ان تمام لوگوں کے، ان تمام لوگوں کی ساری چیزیں نکالے جن کا قتل عام کیا گیا ہے، ان لوگوں کو 2 دن پہلے ٹورسٹ یہ لے کے جاتے ہیں، جو آپ کو ایک جگہ دکھاتے ہیں، وہاں پہ بہت خوبصورت سارا کچھ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اس کے بعد یہ 13 لوگ تو واپس آ گئے، ان 13 لوگوں میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوا، اور اچانک سے ایک ڈرامہ رچا دیا گیا کہ یہ سارا کچھ ہوا۔ بڑے اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ 13 لوگ جب لے کر نکلتے ہیں تو باقاعدہ انہی کے لوگ، جس طرح آپ کو یاد ہوگا وزیرستان میں پکڑے گئے تھے، اور جب کچھ لوگ داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، اور جب وہ پکڑے گئے، جب انہیں چیک کیا گیا تو پتا چلا وہ ہندو تھے، اور وہ مسلمانوں کے روپ میں یہ سارا ڈرامہ کرتے تھے۔
انہوں نے بھی ایسے کیا, وہاں پر باقاعدہ پاکستانی بندے بنا کر اپنے ان کے لوگوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا, اور ڈرامہ یہ رچانے کے بعد کو اتنا خوف نہ آیا کہ اپنے ہی بندوں کو مار دیا گیا. پھر ان کے سامنے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. اب بات آتی ہے کہ یہاں پر جس جگہ یہ وقوع ہوا ہے, یہ جو ایریا ہے, یہاں پر 13,000 سیکیورٹی اہلکار ہے. یاسر صاحب 13,000, اگر 13,000 سے ایک بھی کم سیکیورٹی اہلکار ہو جو مختلف گروپس میں ہیں, انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, ملٹری کے لوگ ہیں, وہاں پر ان کی مختلف ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں, تو مجھے بتائیں کہ جہاں پر پیدل جانا بڑا مشکل ہے, گوروں اور پیدل پہ بڑی مشکل سے پہنچا جاتا ہے, وہاں پر یہ وقوع ہو سکتا تھا؟ یہ ہوا نہیں, وقوع کیا گیا. ان 13 افراد کو, سر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں کل ان 13 افراد کے نام کر کے دکھایا نا, کر کے دکھایا, میں ان 13 افراد کے کل نام ہم ٹی وی پہ لے آتے ہیں. میں اپنے سورس سے 13 افراد کے نام لے آتے ہیں ٹی وی پہ, یہ ان 13 افراد کو عالمی عدالت میں پیش کر دیں, انویسٹیگیشن کر لیں, سمجھ لگ جائے گی کہ بھارت نے ایک ڈرامہ رچانے کے لیے, بھارت نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, بھارت اسرائیل جٹ جوڑ جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا. 13 افراد ہے, 13 ان کی ایجنسیوں کے لوگ ہیں جنہوں نے ان 27 لوگوں کو مارا ہے. ابھی 2 سے 3 دن بعد 5 سے 6 لاشیں اور نظر آئیں گی. یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے. یہ باقاعدہ پاکستان کے خلاف ایک ایسی سازش کی گئی. اب آپ دیکھیں کہ اس ساری تصاویر دیکھیں, آپ کسی کو گولی مارتے ہیں نا, اس گولی کی آواز ہوتی ہے. بھائی 2000 ٹورسٹ کو آواز ہی نہیں آئی, وہاں پہ موجود سیکورٹی ایجنسیز کو آواز ہی نہیں آئی. مان لیں جی آگے انہوں نے سلسلہ لگا دیا جی فلاں ہو گیا, یہ بھی مان لیں, اور بعد میں نعرے لگا کے نکلے, بعد میں نعرے لگا کے نکلے تو تسی ہوتے چھوڑ لے رہے ہیں بیٹے سو. کدھر تھی تمہاری ایجنسیاں؟ تمہاری ایجنسیوں کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے. تمہاری ایجنسیاں امریکہ میں جا کے قتل کر سکتی ہیں, تمہاری ایجنسی کے لوگ کینیڈا میں قتل کر سکتے ہیں, اس پاکستان کے اندر آ کے قتل کر سکتے ہیں, اور آپ کی ایجنسی کے لوگوں کے پے رول پہ کام کرنے والے آپ جا کر دنیا کے ہر ملک میں کر سکتے ہیں. تو اپنے ملک جس پہ قابض ہوا ہے, آپ کا ملک نہیں ہے, جہاں پہ آپ قابض ہیں, کیونکہ اب انہیں پتہ لگ رہا تھا کہ جب دنیا جاگ جائے گی, جب پاکستان ایک طاقت بن جائے گا, تو پھر کشمیر کا مسئلہ تو ڈسکس ہوگا نا. پھر کشمیر پہ تو بات ہوگی کہ اب یہ ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے. کیا وہاں پر اسرائیل اور بھارت مل کر ایک پروجیکٹ نہیں لگا رہے؟ کیا وہ پروجیکٹ نہیں لگ رہا؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں. اور اب جو ان کی خام خیالی ہے نا, یہ جو برقیں مارے ہیں, یہ 3 طاس معاہدہ کوئی بات نہیں, سارے کر دیں, جو کر سکتے ہیں کر لیں. لیکن جو ان کا ذہن میں ہے نا کہ اب ہم آئیں گے, وہ انہوں نے چاہ نہیں پیانی, اب چائے پینے کے قابل نہیں رہنا کسی نے. اب ان کے ساتھ وہ ہوگا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. مثلا تحریک انصاف, کیا کی پریس ریلیز کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ مثلا تحریک انصاف کہہ رہی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور وہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. یہ ہوتی ہے سر, وہ تو ان کے اپنے دور مجھے یاد ہے جواب دیا گیا تھا نا, جب ان کے دور میں کیسا جواب دیا گیا تھا. لیکن اس وقت ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے جو تقریر کی تھی اسمبلی میں, وہ بھی آپ کو یاد ہے جی. لیکن یہاں پہ تقریر نہیں کی, انہوں نے کہا ہم بالکل کھڑے ہیں, پورا پاکستان کھڑا ہے, پوری قوم کھڑی ہے. اصل کہانی یہ تھی, یہ 13 لوگ, 8 ہوٹلوں میں کام کرنے والے, 5 جن کی وہاں پہ شاپس ہیں, یہ سارے واپس آ گئے ہیں. یہ کس طرح آ گئے؟ اور سیف اللہ قصوری جس پہ الزام لگا رہے ہیں, ابھی آپ چلے جائیں, وہ بیچارہ ایک سیاسی جماعت کا سیکٹری ہے,